کہ 26 جنوری کو ہندوستان کا آئین نافذ ہوا. 26 جنوری 1950 میں ہندوستان کا آئین نافذ ہوا. ہندوستان کے قانون کو لاگو کیا گیا. ہندوستان کو آزاد ہو گیا. ہندوستان کو 15 اگست 1947 میں آزاد ہو گئی. آزادی مل گئی. لیکن یہ وطن کس طرح سے چلے گا, یہ ملک کس طرح سے چلے گی, اس ملک کا قانون قاعدہ کیا ہوگا, اس ملک کس نظام سے چلے گی, اس ملک کو چلانے کے لیے, اس ملک کے باشندگانوں کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے اس چیز پہ قانون ہونا چاہیے, اور وہ قانون 26 جنوری کو نافذ ہوا. حضرات گرامی, میں اس 26 جنوری کے موقع پر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ہم اپنی تاریخ کو پیچھے لے کر چلے اور یوم آزادی یہ جو 26 جنوری آج ہم اس شامیانے کے نیچے بیٹھ کر کے ہیں, آپ کرسیوں میں بیٹھ کر کے ہیں, اور آج ہم اس اسٹیج میں کھڑے ہو کر کے کچھ کہہ رہے ہیں, نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے, یہ کمال تو ہمارے آباء و اجداد کا ہے, جنہوں نے صرف وقت نہیں دیا, جنہوں نے صرف دولت نہیں دی, بلکہ اپنی جان کی بازی لگائی. حضرات گرامی, یہ ہندوستان جس طرح سے آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, یہ ہندوستان کے رونائی جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ہندوستان کی خوشنمائی جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں, خدا کی قسم ایسا نہیں تھا. آزادی سے پہلے ایسا نہیں تھا. باشندگان ہند انگریزوں کی غلامی میں تھا کہ انگریز اس مقدس سرزمین پر آ کر پاؤں جمانے لگا, ہندوستانیوں کے اپنا غلام بنانے لگا, پھر ہندوستانیوں کا خون کے پسینے سے ارضا ہونے لگی. ایسے نافذ لوگ نے سب سے پہلے جس شخص نے عرب و بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر, امام الجلیل, رئیس الاولیاء, فخر چمن, مہر فن, نازش وطن, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اسے نے کیا ہی خوب کہا ہے, ہم ہی نے اس ہند کو پھر سے سیکھا تھا, ہم ہی نے اس ہند کو پھر سے سیکھا تھا, پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن, یہ چمن تمہارا نہیں ہمارا ہے. میں کہنا چاہوں گا, کھلونا سمجھ کر مجھے برباد نہ کرنا, کھلونا سمجھ کر مجھے برباد نہ کرنا, ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں, ترنگی کی فوجوں میں ہم کے بدلے سردار کر کے اگائے ہوئے ہیں. حضرات گرامی, 1857 کی جنگ آزادی میں کچھ تاریخ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, اور جو اپنے تاریخ سے واقف نہیں ہے اس کے دل میں ہندوستان کی محبت نہیں ہے, کیونکہ جب تک تاریخ کو نہیں جانیں گے, جب تک تاریخ سے واقفیت پیدا نہیں کریں گے, جب تک اس ملک کی حقیقت کو نہیں پہچانیں گے, ہم کس طرح سے سچے پکے وطنی اور ملک ہندوستان کا باشندگان مانے جائیں گے. ہمیں جاننا ہے, ہم اگر نہیں جانتے ہیں سیکھنا ہے, اور تعلیم کی کوئی وقت نہیں متعین ہوتی, ہم ہر وقت میں, ہر عمر میں, ہر ایج میں تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال آئیے حضرات, 1857 کی جنگ آزادی میں ایک جنگ ہوا 1857 میں, اور مسلمانوں کو کاٹا گیا, ڈگیر کیا گیا. ہندوستان کے اندر وہ ہندوستانی بسے ہوئے تھے, انگریز آئے, انگریزوں نے کہا کہ ہندوستانیوں کو غلام کیسے بنایا جانے لگے, ان ہندوستانیوں کو کس طرح سے بھگائیں, ان ہندوستانیوں کو بنا کر کے اپنا غلام بنا کر کے ہم کس طرح سے اپنا پاؤں یہاں پہ جما دے. لیکن قربان جائے اللہ رب العزت ان تمام مجاہدین ہند کی قبروں کو نور سے بھر دے اور آنا علیین میں جگہ نصیب عطا فرمائے. حضرات گرامی, میں آپ کو تھوڑی سی داستان بتاؤں. 1864 سے لے کر 1867 تک انگریزوں نے پروپیگنڈا تیار کیا. ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ بیدار کون, اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہر ایک نے قربانی دی. مسلم نے بھی قربانی دی, ہندو نے بھی قربانی دی, سکھ نے بھی قربانی دی. حضرات گرامی, میں اپنی تاریخ بتانا چاہوں گا. انگریز نے کہا 1857 میں ایک پروپیگنڈا تیار کیا, اور اس نے کہا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار کون, کہنے لگے مسلمان. اچھا, مسلمانوں میں سب سے زیادہ بیداری کس نے, خدا پاک کی قسم دل پہ کی چوٹ میں میں کہنا
کہنا چاہوں گا مسلمانوں میں سب سے زیادہ بیداری انگریز نے لکھا اپنے تاریخ میں مسلمان ہے، مسلمانوں میں بیداری علماء اسلام کے اندر تھی. کہا علماء کو ختم کرو، علماء کو ختم کرو. 1864 سے لے کر 1867 تک یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ میں بہت ہی المناک سال گزری ہے، بہت ہی المناک عزت گزری ہے. ان 3 سالوں کے اندر قرآن مقدس کی 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 30,000 نہیں، 1,00,000 نہیں، 1.5 لاکھ نہیں، 3 لاکھ قرآن کریم کے حصے کو جلایا گیا اور کہا انگریزوں نے کہ اگر ہندوستان میں اپنا پران جمانا چاہتے ہو، اگر ہندوستان کو قبضے میں لینا چاہتے ہو، پہلے ان علماء کو ختم کرو. انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ تامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس میں علماء کی گردنیں لگی ہوئی ہو. حضرات گرامی، تاریخ بہت طویل ہے، میں اپنی باتوں کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہندوستان کل بھی ہمارا تھا، یہ ہندوستان آج بھی ہمارا ہے، یہ ہندوستان انشاءاللہ قیامت کے دن تک ہمارا رہے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم اس مٹی سے بنائے گئے ہیں اور پھر اسی مٹی میں دفنا دیے جائیں گے. روز قیامت کے دن اللہ کے ساتھ چلنے دیں انشاءاللہ اسی مٹی سے اسے ہندوستان سے اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی، آزادی کی تحریک چلی، ہندوستان آزاد ہوا. 26 جنوری کو یوم جمہوریہ بنا اور پھر قانون بنایا گیا ایک مدت میں، اور پھر قانون بنا کر کے 26 جنوری کے دن اس قانون کو عوام کے سامنے رکھا گیا کہ تمہیں اس قانون کو ماننا پڑے گا. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا اور یہ بات عصمت فخر کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو جان ہے وہ جان بکی ہوئی ہے. ہمارا جسم اس مٹی میں مل جائے گی، ہماری روح رب کریم کے پاس پہنچے گی. خدا پاک کی قسم ہمیں ہندوستان کے آئین کو ماننا، ہندوستان کے قانون کو ماننا ہے، اور پھر ہمیں اپنے شریعت کے قانون کو بھی ماننا ہے، ہمیں اپنے شریعت کے قانون کو بھی فالو کرنا ہے. ہماری زندگی قرآن و حدیث کے روشنی میں گزرے. جو جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے، ان کے اوپر یہ ضروری ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کون سے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہر ایک کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مذہب کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارے. حضرات گرامی، المختصر 26 جنوری بہت ہی مبارک دن ہے، اور اس مبارک دن کو مبارک بنانے کے لیے سبھوں نے قربانی دی. ہمیں ان کی قربانی نہیں بھولنی، ہمیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو نہیں بھولنا، ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے. میں آخری بات کہنا چاہوں گا، آج آپ اسرائیل کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ تعلیمی لائن میں جڑ کر کے ایجوکیشن حاصل کر کے اعلیٰ مقام تک پہنچ چکا ہے، جبکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی جہاں بھی جائیں گے دلیل ہوں گے. لیکن انہوں نے قرآن سے بات لی. قرآن کے اندر 30ویں پارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اقرا مطلب پڑھنا. پڑھ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے اس نے اقرا کو لیا کہ پڑھ. کا کامیابی چاہتے ہو اور کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں لگے پڑھنا پڑے گا، اور پھر وہ اقرا میں عمل کیا اور ایجوکیشن کو اپنا مستقبل بنایا، ایجوکیشن کو اپنی زندگی کے اندر لایا اور میدان کو فتح کر رہے ہیں. جو وجہ ہے تعلیم کا پاور ہے. ذات گرامی، آج ہمارا قوم، ہماری سماج، ہمارا گاؤں، ہمارا محلہ ایجوکیشن سے دور رہا ہے، تعلیم سے دور رہ رہی ہے، جبکہ ہمارا مذہب بھی ہمیں حکم دیتا ہے
ہمارا آئین بھی ہمیں حکم دیتا ہے. اللہ کے نبی کے حدیث میں کہہ کر اپنی جگہ میں لگاؤں گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا حاصل کرنا، تعلیم کا حاصل کرنا ہر ایک پر فرض عین ہے. تعلیم کا حاصل کرنا ہر ایک پر فرض عین ہے. اور یہ جتنے بھی بچے ہیں اور ہمارے گاؤں کے جتنے بھی بچے ہیں، ہمارے محلے کے جتنے بچے ہیں، جتنی بچیاں ہیں، یہ سب ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے. آج ہم انہیں تعلیم دلوائیں گے، آج انہیں تعلیم سے یاد کریں گے انشاءاللہ. کل ہمیں کوئی اگر ہمارے پر انگلی اٹھائے، ہمیں کہے ہم اس ہندوستان کے ہو ذرائع ہو، ان کے سامنے کھڑے ہو کے وہ توڑ جواب دیں. تعلیم کو عام کریں گے، ہر ایک بچے کو تعلیم سے جوڑیں گے. تعلیم ہمارا مستقبل ہے، تعلیم ہمارا فیوچر ہے. تعلیم سے ہم دنیا میں بھی آباد ہوں گے، آخرت میں بھی آباد ہوں گے. جے ہند، جے بھارت. ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خلوص و محبت کا اظہار ہوگا، لیکن زندگی تو پھر ملاقات ہوگی. ہماری آپ کی کوئی بات نہیں.